بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کر اسے پورا حق فراہم کرنا ارباب عقل و نظر کے ہاں عدل و انصاف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے عدل و انصاف کے دعوے دار آئے ہیں، مختلف تنظیمیں تحریک انصاف کا نام لے کر وجود میں آئی ہیں، مختلف تنظیمیں انسانی حقوق کا لیبل لگا کر نقش شہود پر جلوہ نما ہوئی ہیں۔ عدل و انصاف کی بالادستی کے بہت سے مناظر روئے کائنات کی زینت بنے ہیں، مگر میں جس عظیم ہستی کے قانون عدل کی بات کر رہا ہوں، وہ ہستی عدل و انصاف اور رحم و کرم کے ایک عظیم مجسمہ اور پیکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کو بھی اپنے نور عدل سے منور کرتی ہے، کائنات کے ہر ذرے کو اس کا حق فراہم کر کے عدل و انصاف کی عملی تفسیر پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ عدل کا پیکر کیوں نہ ہو جو قرآن کی زبان سے یہ اعلان کرتا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، وہ عدل کے قانون کا خوگر کیوں نہ ہو جسے رب کائنات فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہ عدل کے قانون سے مزین کیوں نہ ہو جس کے عدل کی قسمیں رب کائنات قرآن کریم میں یوں کھاتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جی ہاں، یہ ان کے عدل و انصاف کا کرشمہ ہے کہ زمانہ نبوت سے قبل بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جب سرداران مکہ میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس ہستی کو دیکھ کر وہ بھی یہ پکار اٹھتے ہیں ھذا الامین رضینا ھذا محمد، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ ناظرین مکرم، ویسے تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و عمل عدل و انصاف کی نمایاں عکاسی کرتا ہے، مگر عدل و انصاف کے کچھ کارہائے نمایاں علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو ہے جو عدل و انصاف کا عملی سبق روز جزا تک انسانیت کو فراہم کرتے رہیں گے۔ کیا یہ عدل کا قانون عظیم نہیں ہے کہ ایک ادنا سے ادنا غلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز عطا کرتے ہیں اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی؟ کیا عدل کا عظیم قانون یہ نہیں ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت چوری کرتی ہے، اس کے خاندان کی برتری کو دیکھ کر لوگ اس کی سفارش کرتے ہیں، مگر عدل و انصاف کا وہ عظیم پیکر اپنے قانون عدل کا یوں اعلان کرتا ہے لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ جی ہاں، عدل و انصاف کا یہ قانون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت سے ملتا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا اعجمی علی عربی۔ جی ہاں، عدل و انصاف کا یہ عالمگیر قانون کس نے دیا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ عدل و انصاف کا یہ عظیم قانون کس نے دیا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ عدل و انصاف کا یہ عظیم قانون کس نے دیا؟ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ عدل و انصاف کا یہ قانون کس نے دیا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جی ہاں، دنیا کی عدالتیں مالدار اور امراء کو عدل فراہم کر دیتی ہیں، مگر غریب اور نادار اور نچلے طبقے کو عدل نہیں ملا کرتا۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل لوقا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ مزدور اور ملازم اس قابل نہیں کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، مگر میں قربان جاؤں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون عدل پر جو یہ اعلان کرتا ہے من قتل عبدہ قتلناہ۔ جی ہاں، وہی اعلان کرتا ہے کہ اگر خادم اور ملازم کھانا لے کر آئے تو فلیضع فی یدہ اکلۃ او اکلتین۔ اسی عدل کے قانون کے سامنے انسانیت جھک کر سلام کرتے ہوئے گویا نظر آتی ہے۔
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کائے جو اور جواہر لٹائے۔ ناظرین مکرم، وقت کی نزاکت اس پہ کرے عدل و سخا کے قانون کا احاطہ کیسے کرے جس کا عدل صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ مجھے وہ منظر بھی نظر آیا ہے جب ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر عدل و انصاف کے اس در رحمت پہ کڑا نظر آتا ہے، اور پھر قیامت تک کے جانوروں کے لیے عدل کا یہ پیکر ایک قانون عدل جاری کرتا ہے۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، جو عین حالت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی جان بخشی کر کے عدل کے قانون کو اجاگر کرتے ہیں، وہ آقا تو عظمت و رحمت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، خلیفہ بلا فصل، نبی کا یار و غار و مزار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو اپنے آقا کا دیا ہوا عدل کا یہ قانون واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَإِنْ أَحْسَنْتَ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتَ فَقُومُونِي۔ جی ہاں، یہ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درس عدل تھا کہ ایک دیہاتی حضرت عمر سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ شریعت کے خلاف فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ یہ اس آقا کا قانون عدل ہے کہ ایک یہودی کے مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود قاضی شریح کی عدالت میں کڑے ہیں اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ میں ان کے کس کس عدل کے قانون کو اجاگر کروں جن کے حمد و ثنا میں ہر ذرہ کائنات یوں مگن نظر آتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے سننے والے ہیں ان سب کے جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور